برادران اسلام، ایمان کے ارکان پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اس میں جو دوسرا رکن ہے فرشتوں پر ایمان لانا، اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ خطبہ میں آپ یہ سن چکے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین اور معزز بندے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ فرشتے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ کسی بھی فرشتے کی عبادت بجا لانا جائز نہیں ہے۔ فرشتوں کی تعداد کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ فرشتے جو ہیں یہ کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں۔ فرشتوں کو بھی موت آئے گی۔ فرشتے شادی نہیں کرتے، یہ اللہ کی عبادات بجا لاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف خشیت اور ایمان والوں سے محبت وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ فرشتوں کے فرائض پر گفتگو جاری تھی۔ کچھ فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے۔ فرشتے اللہ کی تسبیح اور تحمید کرتے ہیں۔ فرشتے اہل ایمان کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں بھی کرتے ہیں، اور بعض اوقات فرشتے نیک بندوں کے جنازوں میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ فرشتے جو ہیں ان میں سے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے لگا رکھی ہے، یہ اعمال لکھتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین، جو معزز ہیں، اعمال لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ سورہ انفطار میں اللہ رب العزت نے فرمایا دن اور رات کے فرشتے الگ الگ ہوتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں دن اور رات کے فرشتے باری باری آتے ہیں۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، وہ نماز فجر اور نماز عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں۔ نماز عصر میں اور نماز فجر میں وہ جمع ہوتے ہیں۔ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، پھر وہ فرشتے اوپر جاتے ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری ہوتی ہے۔ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، چنانچہ ان کا رب ان سے سوال کرتا ہے حالانکہ وہ ان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، ان فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے، پھر بھی وہ ان فرشتوں سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ جب تم وہاں سے آئے ہو تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ میرے بندوں کو کس حال میں تم نے چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں جب چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس سے آئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ اللہ کے بندوں کے وہ حالات بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں جب ہم گئے تھے نا وہ نماز پڑھ رہے تھے عصر کے وقت، جب ہم فجر کے وقت آئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی پکا سچا نمازی بنا دے، تاکہ فرشتے جو ہمارے اعمال لکھنے کے لیے آتے ہیں اللہ کے حضور جائیں تو ہمارے بارے میں گواہی دیں کہ یا اللہ تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور بعض فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہے،
نسائی میں یہ حدیث موجود ہے، ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، اور کرتے کیا ہیں؟ یبلغونی عن امت السلام، اور وہ مجھ تک میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔ میری امت مجھ پر سلام کرتی ہے، سلام بھیجتی ہے، درود پڑھتی ہے، تو میری امت کا درود و سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو جا کر بتاتے ہیں فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو ہمیں درود بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ جب ہم کثرت سے درود پڑھیں گے تو فرشتے ہمارا نام لے کر بتائیں گے اے اللہ کے نبی فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے، فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرشتوں کی کچھ یہ بھی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ اہل ایمان کی، بنی آدم کی حفاظت کرتے ہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کردہ نگران فرشتے ہیں۔ یحفظونہ من امر اللہ، سورہ رعد کی آیت نمبر 11، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ معقبات کا معنی ہے باری باری، ایک دوسرے کے بعد آنے والے، باری باری آتے ہیں، ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، اور ایمان والوں کی حفاظت کرتے ہیں، انہیں آفتوں سے مصیبتوں سے بچاتے ہیں، الا یہ کہ جو اللہ نے ان کے مقدر میں مصیبت اور آفت لکھ رکھی۔ اسی طرح فرشتے جو ہیں رحم مادر میں انسان کی میں روح پھونکتے ہیں، اس کا رزق لکھتے ہیں، اس کا عمل لکھتے ہیں، اس کی بدبختی اور سعادت مندی لکھتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رحم مادر میں نطفہ پر 42 راتیں گزر جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے، اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے، فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا، جو اس کی شکل و صورت بناتا ہے، اس کی کان، اس کی آنکھیں، اس کی جلد، گوشت اور ہڈیاں بناتا ہے۔ ثم قال یا ربی، پھر وہ کہتا ہے اے میرے رب، اذکر ام انثی، اے میرے رب مرد ہو یا عورت، مذکر بنانا ہے یا مؤنث، لڑکا بنانا ہے یا لڑکی۔ فیقضی ربک ما یشاء، تو تمہارا رب جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے، فرشتے کو بتا دیتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی۔ ویکتب الملک، اور فرشتہ جو ہے لکھ لیتا ہے۔ ثم یقول، پھر وہ کہتا ہے یا ربی، اے میرے رب، اجلہ، اس کی عمر کتنی ہوگی۔ ہر بار وہ اللہ سے پوچھتا ہے، فرشتے کو کچھ پتا نہیں، وہ پوچھتا ہے اللہ اس کی عمر کتنی لکھنی ہے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ جو اس کو لکھوانا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کر دیتا ہے، فرشتہ اس عمر کو لکھ دیتا ہے کہ اس کی عمر اتنی ہوگی۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے رزقہ، اس کا رزق کتنا لکھنا ہے۔ اللہ پھر بتاتا ہے کہ اس کا اتنا رزق لکھنا ہے، اور فرشتہ اس رزق کو لکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد فرشتہ اس صحیفے کو لے کر نکل جاتا ہے، فلا یزید علی ما امر ولا ینقص، اور اس میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی نہیں کرتا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، تم میں سے ہر شخص کی پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک بصورت نطفہ جمع کی جاتی ہے۔ 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، پھر 40 دن وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے،
پھر 40 دن وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، اور 4 کلمات اللہ اسے لکھنے کا حکم دیتا ہے، اس کا رزق، اس کی موت، اس کا عمل، کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، بے شک تم میں سے ہر ایک شخص اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن تقدیر اس پر سبقت لے جاتی ہے، پھر وہ اہل جہنم کا کوئی عمل کرتا ہے فَيَدْخُلَهَا، اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اور تم میں سے ایک شخص اہل جہنم کے عمل کرتا رہتا ہے، جہنمیوں جیسے اعمال کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر وہ کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے جو وہ عمل اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو جو فرشتے ہیں، بعض فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے جب بچہ 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے، اس کا رزق لکھتا ہے، اس کا عمل لکھتا ہے، اور اس کی عمر لکھتا ہے کہ یہ نیک ہوگا، عمل لکھتا ہے کہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ اسی طرح فرشتے بندوں کی روح بھی قبض کرتے ہیں، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظَةً، اور تم پر نگران فرشتے بھیجتا ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ اپنے کام میں ذرہ بر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ روح قبض کرنا بھی یہ فرشتوں کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں نکالو، فرشتے جو ہیں ملک الموت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی روحیں قبض کرتا ہے۔ اسی طرح فرشتوں کی اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ فرشتے جو ہے جب انسان مر کر قبر میں جاتا ہے تو منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں جو اس سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ اسی طرح فرشتے جو ہیں ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ لوگوں کے لیے جزا اور لوگوں کو جزا اور سزا دینا بھی فرشتوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ، اور وہ لوگ جہنم میں ہوں گے، جہنم کے محافظوں سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ایک دن تو ہمارے عذاب میں کچھ کمی کر دے، کچھ تخفیف کر دے۔ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس واضح دلائل لے کر رسول نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے ہمارے پاس۔ قالوا فدو، تو وہ کہیں گے پھر تم خود پکارو، آج تم ہمیں کہہ رہے ہو خود اللہ سے دعا کرو، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کا پورا بندوبست کیا، رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی اور تمہارے مطالبات پر معجزات دکھائے، اس کے باوجود تم ایمان نہیں لائے، اب خود پکارو، خود دعا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ اور وہ جہنم کے فرشتے کو آواز دیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ، وہ پکاریں گے اے مالک، یہ دروگہ جہنم کا نام ہے، لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، تمہارا رب ہمارا کام تمام کر دے۔ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، وہ کہے گا تم ہمیشہ یہیں رہو گے۔ جزا اور سزا دینا بھی یہ فرشتوں کی ذمہ داری اللہ نے لگا رکھی۔ اسی طرح فرشتے اور بہت سارے کام کرتے ہیں، جہاں اہل ایمان کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں،
وہاں کافروں پر لعنتیں بھی بھیجتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، بلا شبہ جو کافر لوگ اپنے کفر ہی میں مر جائیں، کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، والملائکۃ فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین اور سب لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ یعنی جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں ان پر فرشتے لعنتیں بھیجتے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور جو کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس پر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابی کو گالی دی، جس نے میرے صحابی کو برا کہا، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین اور سب لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو صحابہ کو برا بلا کہتا ہے، صحابہ کو گالی دیتا ہے، برا کہتا ہے، فرشتے اس پر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اور فرشتے وہ مخلوق ہیں کہ جو لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، تو یقیناً اللہ ان کی بد دعا بھی قبول کرتا ہے، ان کی دعا بھی اہل ایمان کے حق میں قبول کرتا ہے۔ اس لیے صحابہ جو ہیں ان کے رستے کو اختیار کرنا ہے، جس راستے پر وہ چلے اس راستے کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ صحابہ کو برا بلا کہنے والا ایسا بدترین شخص ہے کہ اللہ بھی اس پر لعنتیں بھیجتا ہے، فرشتے بھی اس پر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اذا دعا الرجل امرأتہ الی فراشہ، جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے، فَأَبَتْ، وہ اس کے بستر پر آنے سے انکار کر دے، لعنتھا الملائکۃ حتی تصبح، فرشتے اس عورت پر صبح ہونے تک لعنتیں بھیجتے رہتے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو عورت خاوند کی نافرمانی کرتی ہے اس عورت پر بھی فرشتے لعنتیں بھیجتے۔ اسی طرح ابو داؤد اور نسائی میں حدیث ہے، اب میں مختصراً بات آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے۔ بدعتی کو پناہ دینے والے پر بھی فرشتے لعنت بھیجتے، جس نے دین کے اندر نئی چیز ایجاد کی اس کو پناہ دینے والے پر بھی فرشتے لعنتیں بھیجتے ہیں، اور بد عہدی کرنے والے پر بھی فرشتے لعنتیں بھیجتے ہیں۔ جو عہد کر کے مکر جاتا ہے اس پر بھی فرشتے لعنتیں بھیجتے ہیں۔ اسی طرح اپنے بھائی پر اسلحہ تان لینے والا جو ہے اس پر بھی فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص نے اپنے مسلمان بھائی پر اسلحہ تانا تو اس پر اس وقت تک فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اسے ہٹا نہیں لیتا، خواہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ مسلم کی یہ حدیث ہے۔ ہم اسلحہ تاننے کی دور کی بات ہے، ہم تو فائر کر کے مار دیتے ہیں۔ ہر 1.5 گھنٹے کے بعد پاکستان کے اندر ایک ناجائز قتل ہوتا ہے۔ آئے روز اخبارات میں خبریں آتی ہیں، بعض اوقات یہ بھی خبر آتی ہے کہ باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، اور یہ خبر بھی آتی ہے کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، سگے بھائی نے سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ آئے روز اس طرح کی خبریں آپ سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ اور اسلحہ جو تان لیتا ہے، صرف اسلحہ تانا اس پر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اسی طرح
اللہ کے قوانین میں رکاوٹ ڈالنے والے پر بھی فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس، نسائی میں یہ حدیث موجود ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عمدن جان بوجھ کر قتل کیا جائے تو اس کے قاتل سے قصاص لیا جائے گا، اور جو شخص اس قاتل اور قصاص کے درمیان رکاوٹ پیدا کرے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس کے فرائض بھی قبول نہیں ہوں گے، اس کے نوافل بھی قبول نہیں ہوں گے۔ کون؟ ایک بندہ قاتل ہے، اس نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے، اب اس کو سزا کس نے دینی ہے؟ قاضی نے دینی ہے، جج نے دینی ہے، تو اس میں رکاوٹ کون ڈالتا ہے؟ بڑے بڑے وکیل، سامنے وکیل ہی بیٹھے ہیں، اللہ خیر کرے، بڑے بڑے وکیل اس سے پیسے لیتے ہیں، کس لیے؟ اس کی جان چھڑانے کے لیے۔ پتہ ہے وکیل کو سارا پتہ ہوتا ہے، وکیل کو سارا پتہ ہوتا ہے کہ یہ قاتل ہے، لیکن وہ دلائل دیتا ہے، اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کم سے کم سزا ملے یا اسے باعزت بری کر دیا جائے، پتہ ہے کہ یہ قاتل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، اور اسی طرح تمام لوگوں کی بھی لعنت، اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل قبول۔ سارے وکیل اس طرح نہیں ہوتے، اچھے وکیل بھی ہوتے ہیں، وکیل ناراض ہی نہ ہو جائے۔ اسی طرح یاد رکھیں فرشتوں کے جو حقوق ہیں اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آخری بات، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، فرشتوں سے محبت کرنی ہے، جس طرح فرشتے ہم سے محبت کرتے ہیں نا، حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، فرشتے اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں تو ایمان والوں کو بھی فرشتوں سے محبت کرنی چاہیے، فرشتوں کو برا بلا نہیں کہنا۔ اور یاد رکھیں بعض ائمہ کے نزدیک جس نے فرشتے کو گالی دی اس کی سزا قتل ہے، فرشتے کو گالی دینے والے کی سزا قتل ہے۔ اسی طرح فرشتوں کو اذیت دینے سے بھی بچنا ہے۔ فرشتوں کو اذیت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے ان کو اذیت ہوتی ہے، فحش گفتگو سے ان کو اذیت ہوتی ہے، اسی طرح یہ پیاز، لہسن اور اسی طرح کی بدبودار چیز کھا کر، تازہ لہسن، تازہ پیاز کھا کر جو مسجد میں آتا ہے اس کے منہ سے بو آتی ہے، تو اس شخص سے بھی فرشتوں کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل من هذه الشجرة منتنتی، جو شخص یہ بدبودار درخت یعنی کچا پیاز، لہسن وغیرہ کھائے اور اس کی بدبو ختم ہونے سے پہلے فلا یقربن مسجدنا، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ جس نے کچا پیاز کھایا ہے، کچا لہسن کھایا ہے، بعض اوقات ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے ساتھ والا جو نمازی ہوتا ہے اس کے منہ سے اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ، بعض اوقات الٹی آنے کو آ رہی ہوتی ہے، لیکن کیا کریں جب ہمیں تکلیف ہو رہی ہے تو فرشتوں کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی۔ اور میرے بھائیوں گھر میں جائیں مسواک کرتے ہوئے جائیں، مسواک کریں، مسجد میں آئیں مسواک کریں، اور اچھی طرح جو ہے نا وہ منہ کی صفائی کر کے مسجد میں آیا کریں، لوگوں کو بھی تکلیف نہ دیں اور اسی طرح فرشتوں کو بھی تکلیف نہ دیں۔ اور اسی طرح آخری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، جس گھر میں کتا یا تصویریں ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ شوقیہ کتا رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے کتنے ہی لوگ ہیں فجر کی نماز پڑھنے نہیں آئیں گے لیکن کتے کو سیر کرانے نکلیں گے ضرور، صبح صبح کتے کے ساتھ کتے بنے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتا رکھا نا شوقیہ، آپ بکریوں کی حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں، کدھر ہے ادھر لاہور کے اندر بکریاں کس نے رکھی ہیں؟
کھیتوں کی حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ جس نے شوقیہ کتا رکھا اس کے نامہ اعمال میں سے، نیکیوں میں سے ایک قرات ثواب روزانہ مٹا دیا جاتا ہے۔ کتنا؟ ایک قرات۔ آپ سے پوچھا گا قرات کتنا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا بہت بڑا پہاڑ۔ وہ اتنی نیکیاں ہم کرتے نہیں ہیں اور کتوں کے ساتھ کتے بنے ہوتے ہیں۔ کل ہی میں ایک بندے سے کہہ رہا تھا یار اس کی جان چھوڑ دو، تو وہ ہنس پڑا آگے سے۔ لوگوں نے گھروں کے اندر کتے رکھے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور اس گھر کے اندر رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اور اسی طرح جس گھر کے اندر تصویریں گھروں کے اندر لٹکا رکھی ہیں، بعض مجبوری ہے نا، یہ نوٹ ہیں، یہ مجبوری ہماری بن چکی ہے، لیکن یہ ہم نے لٹکائے تو نہیں نہ ہوتے، تو تصویریں لٹکانی نہیں ہے، مجبوری میں رکھی تو جا سکتی ہیں جیسے ہم نوٹ رکھتے ہیں، لیکن ان کو لٹکانے کی اجازت نہیں ہے۔ جس گھر میں تصویر ہو، جس گھر میں کتا ہو، وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر فرشتوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔